لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لہذا اب آپ کا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تعریفیں کرو، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی بیان کرو، واستغفر، اور گناہوں کی معافی مانگو، بخشش طلب کرو، اللہ کی تعریفیں کرو اور اللہ سے معافیاں مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا سبق سکھا رہا ہے اللہ رب العزت اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام کو۔ سبحان اللہ، مکہ فتح ہو گیا، غالباً 19 یا 20 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف چلے۔ کچھ قبائل، بڑے بڑے قبائل ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آخری فیصلہ کن جنگ کا جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے اوتاس میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل رہی تھی، آپ انتظام الاسلام سے فارغ ہو کر حنین کی طرف چل پڑے۔ اب 10,000 کا لشکر مدینہ سے آیا تھا، 2,000 نو مسلم بھی شامل ہو گئے، تو 12,000۔ دشمن کی تعداد بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن کئی جو صحابہ کرام تھے، چھوٹے نوجوان، جذباتی، گرم خون رکھنے والے، علم میں کچے، انہوں نے کہا کہ بھائی بدر میں 313 بمقابلہ 1,000 تو اللہ نے فتح دی، احد میں 700 کے مقابلے میں 3,000 مسلمان کامیاب ہوئے، خندق میں 2,500-3,000 مقابلے میں 10,000 مسلمان کامیاب ہوئے۔ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور کمانڈ میں آگے فخر و مباحات شروع کر دیا، آج انکساری کو بھول کے رب سے تعلق کمزور ہو گیا، ٹوٹا نہیں کمزور ہو گیا، کثرت پر گھمنڈ۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ صحابہ کرام اوتاس میں جب پہنچے تو دشمن نے نا اپنے تیر انداز پہاڑیوں پر چھپا کر بٹھائے ہوئے تھے مورچوں میں، ایسی تیروں کی بچھاڑ آئی کہ 12,000 کے میں سے اکثر لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر آگے بڑھا رہے ہیں، ابو سفیان، یہ امیر معاویہ کے والد ابو سفیان نہیں، دوسرے ابو سفیان، خچر کو پیچھے کر رہے ہیں لگام پکڑ کے کہ اللہ کے رسول آگے سے دشمن تیر مار رہا ہے، آگے نہ بڑھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، صحابہ کرام آئے، معاشر الانصار والمہاجرین، اور نام لے کر آگے سارے، پھر 12,000 لشکر جمع ہوا اور اللہ نے کامیابی دی۔ لیکن یہ جو شروع میں تصور تھا نا کہ بھئی آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کہ صحابہ، مسلمانوں، حنین کے دن کو بھی یاد رکھو، اللہ نے پہلے بھی کئی مقام پر آپ کی بڑی مدد کی، بڑی نصرت کی، اور حنین کو بھی ذرا ذہن میں رکھنا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، فلم تغنی عنکم شیئا، آپ کی کثرت، اتنی بڑی تعداد، اسلحہ کی فراوانی، کچھ کام نہ آئی آپ کے، حتیٰ کہ ہوا کیا، وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ،
زمین کشادگی کے باوجود آپ پر تنگ ہو گئی، لیکن کثرت آپ کو کام نہ آ سکی. کیوں؟ آجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، بہت ساری مثالیں ہیں عبادت کے حوالے سے. عبادت کر کے اللہ سے قبولیت، پچھلا جمعہ اپنے ذہن میں رکھیں. آج میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ ایک اور بیان کرتا چلا جاؤں. جیسے عبادت کر کے اترانا نہیں چاہیے اللہ سے قبولیت کی دعا، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر اللہ کے حکم پر تعمیر کر رہے، ذاتی کام نہیں، کام بھی اللہ کا، گھر بھی اللہ کا، حکم بھی اللہ کا، اور دونوں باپ بیٹا نبی اور ایک خلیل اللہ، کام بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کا کام. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ساتھ دعائیں بھی کرتے جا رہے ہیں. دوسری بات میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، خود پسندی، عجب پسندی، خود فریبی. سمجھ آ رہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے کہ میں ہوں، میرا میں. یہ جو میں ہے نا، یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے، خود پسندی، عجب پسندی اس کو کہتے ہیں. اپنے آپ پر ناز، اپنی جوانی پر فخر اور مباحات اور ناز، اور اپنے علم پر، اپنے حسن پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنے عہدے پر، اپنی برادری پر، اور اپنے فن پر، اپنی ڈگری پر ناز کرنا، اترانا، فخر و مباحات کرنا. یہ بھی ایک بہت بڑی خوفناک بیماری ہے. ایسا یہ بیماری جس بندے کو لگ جاتی ہے نا، وہ ہمیشہ دوسروں سے اپنی تعریف پسند کرتا ہے اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتا رہتا ہے، اور اپنے ارد گرد ہمیشہ وہ ایسے خوشامدی ٹولے کو پسند کرتا ہے. تنقید کرنے والے، اصلاح کرنے والے، اس کے خامیوں کی نشاندہی کرنے والے لوگوں سے یہ کتراتا رہتا ہے، کیونکہ خود پسندی اور عجب اس کے اندر آ گیا کہ میں ہوں. ایسا بندہ تو بھائی بربادی کی ہلاکت پہ چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے، یہ بڑی خوفناک بیماری ہے. ابھی جو سورت میں نے آیت ایک پڑھی نا، یہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے. اللہ فرماتے ہیں، پہلے اللہ نے آسمان کے ستاروں کی قسم کھائی ہے، اور ستاروں میں سے بھی النجم الثاقب کی، جو رات کو طلوع ہوتا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان اپنے گریبان میں جھانکے، اپنی حقیقت پر غور کرے، اپنی اصلیت پر غور و فکر کرے. مما خلق، یہ پیدا کس سے ہوا؟ خلق من ماء دافق، یہ اچھل کر نکلنے والے بدبودار پانی کے ایک قطرے سے پیدا ہوا ہے، جو نہ نگاہ کو بھاتا ہے، نہ کوئی سونگ سکتا ہے اس کو. کپڑے پہ گر جائے تو کپڑا دھونا پڑتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے سے کشید ہو کر یہ انسان بنا ہے. اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اپنی اوقات پر غور کریں. کس پر یہ اترا رہا ہے؟ کس پر فخر اور ناز کر رہا ہے؟ کس پر یہ گھمنڈ کر رہا ہے؟ کس پر یہ اپنے آپ کو اونچا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے، اور دوسروں کو نیچا، اور دوسروں کی پرواہ نہیں؟ ینظر الانسان، ذرا غور تو کرے، یہ پیدائش کسی.
حقیقت اس کی کیا ہے اور کر کیا رہا ہے یہ. اللہ اکبر. قرآن کریم میں نا کئی مقام پر اللہ نے اس کو اس کی اصلیت یاد دلوائی ہے تاکہ یہ پھولے نہ سمائے سے نہ ہو کہ پھولتا رہے ہمیشہ. کئی لوگ ہوتے نا کمینگی ان کے اندر، ذرا سی دولت آ گئی، ذرا سی نعمت مل گئی، ذرا سا کوئی علم آ گیا، کوئی اس کے اندر کوئی اضافی صلاحیت یا اللہ کوئی نعمت آ گئی، اترانا شروع ہو جاتے ہیں. اور کسی شاعر نے کہا تھا نا، کمینے لوگ جب راج پاتے ہیں اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں. کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے جو چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں. کئی لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اب اس میں ضروری نہیں کہ انسان کا مال ہے، اولاد ہے، علم، آواز، تقوی، پرہیزگاری، نیکی پر فخر، یہ بھی گناہ، یہ بھی بیماری. میں ایک حدیث سناتا ہوں بڑی عظیم، سبحان اللہ. اور حدیث کے راوی کون ہے؟ ایک عظیم صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب. فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام خاموش، بالکل ساکت اور جامد. اچانک آپ نے فرمایا سیاتیکم اقوام، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا یظہر ھذا الدین حتی یجاوز البحار. ایک وقت آئے گا، کرسی یہ جو طالب علم اٹھو نا، یہ کرسی ایک اٹھا کے وہاں رکھ دو. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ جو دین ہے نا، دین اسلام، یہ سمندروں کو کراس کر کے آخری حد تک چلا جائے گا. وَحَتَّى يُخَاذَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. لوگ اللہ کے راستے میں چپے چپے پر گھومیں گے اور دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، دین پھیلاتے ہوئے. دین اتنا پھیلے گا. ثُمَّ يَأْتِي أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ. پھر کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اللہ کی مقدس کتاب قرآن حکیم. قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے. فَإِذَا قَرَأُوهُ قَالُوا مَنْ أَكْرَمُ مِنَّا مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا. فرمایا جب قرآن پڑھیں گے تو کہیں گے ہم سے زیادہ بڑا قاری کون ہے، ہم سے بڑا عالم کون ہے، ہم سے بڑا علامہ کون ہے، ہم سے بڑا مفتی کون ہے. فخر کریں گے قرآن پڑھنے پڑھانے پر اور قرآن کی تلاوت کر کے دین سکھا کر ناز کریں گے، گھمنڈ کریں گے، اترائیں گے، بفر جائیں گے، کہیں گے ہم سے بڑا کون عالم اور قاری ہے بھائی. پھر عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر ہماری طرف اللہ کے رسول متوجہ ہوئے. ثم التفت الینا فقال هل ترون فی هؤلاء من خیر. صحابہ کرام کی طرف متوجہ کر پوچھا کیا مجھے بتاؤ کیا ان لوگوں میں کوئی خیر ہوگی؟ فرمایا لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی خیر نہیں ہوگی، ان میں کوئی خیر نہیں. صحابہ کرام فرماتے پھر پوچھا من اولئک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ ہیں کون لوگ ہیں بھائی؟ فرمایا اولئک منکم اولئک من امتی اولئک هم وقود النار. یہ آپ میں سے ہوں گے، یہ میری امت میں سے ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، دیندار ہوں گے، بظاہر قرآن سے تعلق، دین سے تعلق. فرمایا میری امت میں سے ہوں گے اور یہ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائے گا. وقود الناس نار ہے. کس نے روایت کیا اس کو؟ اللہ اکبر. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا، صحیح الترغیب والترہیب میں اس کو قرار دیا. امام ابو داؤد مسند 83 کے اندر بھی یہ موجود ہے بالکل صحیح سند سے.
اور عبداللہ بن مبارک رئیس المحدثین سلطان المحدثین کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں انہوں نے یہ واقعہ عباس کی حدیث نقل کی ہے۔ فخر بہت بری چیز ہے۔ ایک موقع پر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا لَن يُدْخِلَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ الْجَنَّةَ، اور ایک موقع پر فرمایا لَن يُنْجِيَ أَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، آپ میں سے کسی شخص کو اس کا عمل، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، دیگر عبادات، قرآن کی تلاوت، اس کی ساری نیکیاں، اس کا کوئی عمل چھوٹا بڑا اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ یا آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کی نیکی اور اس کی کا خیر کا کام جہنم سے نہیں بچا سکتا الا ان یتغمدہ اللہ برحمت منہ وفضل، ہاں اس نیکی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اس خیر کے ساتھ، اس کار خیر کے ساتھ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اس کا کرم بھی شامل حال ہو جائے۔ اس نیکی کے ساتھ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت شامل ہو جائے تب جنت میں جائے گا، ورنہ نہیں۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی اپنی نیکیوں کی بنیاد پر، نیکیوں کے بل بوتے جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا ولا انا، میں بھی صرف نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں جاؤں الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمت منہ وفضل، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو تب۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ سددو وقاربو وغدو وروحو علیکم بالقسط علیکم بالقسط تنجو، عقیدہ درست رکھو، نیکیاں کیونکہ سمت، عمل کی سمت درست رکھو، نیکیاں کرتے چلے جاؤ، صبح اور شام نیکیاں کرو، اور بیانہ روی اختیار کرو، اعتدال کو غلو اور جفا سے، افراط و تفرید سے، کمی اور بیشی سے بچو، اعتدال پسندی، میانہ روی اختیار کرو، تنجو، تم نجات پا جاؤ۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں 2 مقام پر اس کو نقل کیا ہے، کتاب الرقاق میں اور القصد والندامہ میں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صفات الجنہ کے اندر صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ خبردار، عمل پہ اتراتے رہو کہیں، یہ آپ امت کو سکھا رہے ہیں، امت کو سمجھا رہے ہیں، امت کو ڈرا رہے ہیں، امت کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ خبردار اپنی نیکیوں پر فخر کرتے رہو، ناز کرتے رہو کہ واہ بھائی واہ، میں نے تو اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اور اتنی نیکیوں کا کام کر لیے، اتنے تہجد پڑھ لیے، اور اتنا صدقہ خیرات کر دیا۔ فرمایا اللہ سے قبولیت کی دعا کرو اور اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا سوال کرو کہ اللہ نے یہ آپ کو توفیق دی ہے، یہ اللہ نے توفیق دی ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ ہداکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں کچھ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ پکے مسلمان ہیں، اور میں خبردار یہ دعوے نہ کرو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں بھی اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ اور پھر اگلی آیات میں کیا فرمایا؟ فرمایا کچھ لوگ احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، جی ہم نے بھی بڑے نیکیوں کا کام کیا، ہمارا بھی اسلام پر احسان ہے۔ قل لا تمنوا علی، خبردار ان سے کہو میرے اوپر احسان نہ جتلاؤ۔ یہ کو تیر نہیں چلایا تم لوگوں نے، یہ تمہارا ذاتی کارنامہ نہیں ہے،
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں توفیق دے دی ہے نیکی کی. وما توفیقی الا باللہ، اللہ توفیق دیا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم العجب، ایاکم العجب، ایاکم العجب. لوگوں یہ نیکی کر کے، خیر کا کام کر کے اترایا نہ کرو. اپنے اللہ نے کوئی نعمت دے دی ہے تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرو، احسان مند بن کر رہو اللہ کے. آپ کے اندر اور عاجزی اور انکساری آنی چاہیے، اپنا اور زیادہ جھکاؤ آنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی. کتنے دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنے حسین و جمیل ہیں، ذہنی صلاحیتوں والے ہیں، ڈگریوں والے ہیں اور مال و دولت والے ہیں، لیکن ان کی مال و دولت ان کے لیے تباہی و بربادی کا سبب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اللہ نے ہمیں ایک صحیح صراط مستقیم اور ہدایت نصیب فرما دی اور اللہ نے توفیق دے دی. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اسے توفیق دی.